نور دیکھا ماتھے پر پلٹا جنتی، دیگر ہاتھیوں نے نور دیکھا نہیں پلٹے نہیں مانے، عذاب کا شکار ہوئے دوزخی۔ سفید ہاتھی نے نور دیکھا پلٹا، ماتھے پہ نور دیکھا عبد المطلب کے پلٹ گیا جنتی، سجدہ کیا پلٹا جنتی۔ دیگر ہاتھی نور دیکھ کر بھی نہیں مانے دوزخی۔ معلوم ہوا اللہ نے جنت دوزخ کی تقسیم عبد المطلب کے ماتھے پہ رکھی ہوئی تھی۔ اور جب رسول نے اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنایا اور اعلان کیا بتلایا من کنت مولا ہوں فہذا علی کو مولا، تو ایک منافق کھڑا تھا کہنے لگا کہ تم نے کہا اللہ کو ایک مانو ہم نے مانا، تو نے کہا مجھے رسول مانو میں نے مانا، تو نے کہا نماز پڑھو ہم نے پڑھی، تو نے کہا زکات تو ہم نے دی، تو نے کہا صدقہ خیرات کرو ہم نے کیا، تو نے کہا جہاد کرو ہم نے کیا، جو تو کہتا رہا ہم کرتے رہے۔ اب تو کہتا ہے کہ تیرے علاوہ تیرے بھائی کو بھی مولا مانے، اور پھر انتظار کیے بغیر رکے بغیر ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اسی وقت آسمان سے عذاب نازل کر دے۔ ایک کنکری آئی، وہ جو سفید ہاتھی کی بچی ہوئی تھی، ہاتھی کی بچی تھی، سر پہ لگی زمین تک چلی گئی۔ معلوم ہوا، دیکھو کیا کہا تھا اس نے، مولائیت کا انکار کیا تھا، یہی کیا تھا نا۔ اور کون سی کنکری آئی؟ وہ تو سفید ہاتھی کی بچی۔ معلوم ہوا کہ بیت اللہ کے دشمن میں اور ولایت کے دشمن میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ چاہے بیت اللہ کا دشمن ہو چاہے ولایت کا دشمن ہو، عذاب ایک جیسا ہی آتا ہے۔ مالک کائنات جنت دوزخ کی تقسیم تب عبد المطلب کے ماتھے پہ۔ اب ہم کیا کریں؟ اب تو عبد المطلب سامنے نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ کہا تب عبد المطلب کے ماتھے پہ تھی جنت دوزخ کی تقسیم، تب عبد المطلب کے ماتھے پہ تھی، اب علی کی ولایت میں ہے۔ روز حشر آگ بھی کہے گی سوائے کے محرکہ کے مطابق، آگ بھی کہے گی دو تک کی، یا علی وہ تیرا یہ میرا، یا علی وہ تیرا یہ میرا۔ آگ کیوں کہے گی؟ آگ کہے گی جو ساری عمر علی علی ولی ولی کرتا رہا، اس کا میں نے کیا کرنا ہے؟ یا علی مومن تیرا منافق میرا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، آگے پھر سنو تاریخ یعقوبی کا حوالہ، دعا کے الفاظ کیا تھے؟ سرکار عبد المطلب کے غلاف پہ کعبہ پکڑ کر دعا کے لفظ یہ تھے، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، ان کے صلیب کے اترنے کی جگہ تیرے اترنے کی جگہ پر غالب نہ آ جائے۔ اگر تو یہ کرتے تو یہ ایسا عمل ہوگا جس سے تیرے کارنامے مکمل ہو جائیں۔ بڑی معرفت ہے، بڑی گہرائی ہے۔ حضرت عبد المطلب کے اس کلام
میں ان کے سلیب کے اترنے کی جگہ تیرے اترنے کی جگہ پر غالب نہ آ جائے۔ مالک سلیب تو اتر بھی سکتی ہے، چڑھ بھی سکتی ہے، عبد المطلب نے کہا تیرے اترنے کی جگہ تو کب اترا؟ تو کب اترا؟ کہا میں اترتا چڑھتا نہیں ہوں، فرشتوں کو بھی بتایا تھا میں کہیں بھی اترتا چڑھتا نہیں۔ عبد المطلب نے نگاہ ابراہیمی سے دیکھا، میرا گھر عبادت کا، ہر پتھر عبادت، ہر ذرہ عبادت، دروازہ بھی عبادت، دیواریں بھی عبادت، چھت بھی عبادت، فرش بھی عبادت، پورا گھر عبادت، اور جس علی نے اس گھر میں آنا ہے اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ اللہ اور علی دونوں کی نسبت کعبے سے بھی ہے، عبادت سے بھی ہے، دونوں کی نسبت کعبے سے بھی عبادت سے بھی۔ کہہ دیا، منہ سے نکل گیا، مالک کے مشکل میں پھنس گئے، فرق سمجھا دوں کہا سمجھا دے۔ دیکھو جو کعبے میں اترنے چڑھنے سے بے نیاز وہ اللہ ہے، جو کعبے میں اترا بھی روز فتح چڑھا بھی وہ علی ہے۔ قرآن کا نزول 23 برس میں بتدریج، دوسرا نزول قرآن لیلۃ القدر میں، قلب اطہر رسول پہ۔ لیلۃ القدر کب تھی؟ جب تب کچھ بھی نہ تھا، تب تھی۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ جب سے رسول ہے تب سے قرآن ہے، جب سے صاحب قرآن تب سے قرآن، جب سے قرآن تب سے صاحب قرآن۔ اب قرآن نے صاحب قرآن کی ماہیت میں اپنا سفر آدم کی پیشانی سے شروع کیا، جناب عبداللہ کی پیشانی تک آیا۔ عبد المطلب میں کتاب چھپی ہوئی تھی، عبد المطلب میں کتاب چھپی ہوئی تھی، جس نے دیکھا سجدے میں گر پڑا۔ عبد المطلب میں کتاب چھپی تھی، جس نے دیکھا سجدے میں گر پڑا۔ دیکھو سجدہ جزو عبادت ہے، عبادت نہیں، جزو عبادت ہے۔ عبد المطلب میں کتاب چھپی تھی، جس نے دیکھا ہاتھی نے سجدے میں گر پڑا۔ اب رسول نے کیا کہا؟ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کی ماہیت میں، علی قرآن کی ماہیت میں۔ آل ابراہیم میں کتاب چھپی ہوئی تھی، آل محمد میں کتاب ظاہر ہو گئی تھی۔ ابھی کتاب چھپی تھی، جس نے دیکھا سجدے میں گر پڑا۔ سجدہ عبادت نہیں، جزو عبادت ہے۔ ابھی کتاب چھپی تھی، جس نے دیکھا سجدے میں گرا۔ رسول نے کہا وہ سجدہ تھا، جزو